رزق صرف پیسے کا نام نہیں ہے، بلکہ رزق یہ بھی ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی بڑے مسائل نہ ہوں، آپ کا کوئی بڑا نقصان نہ ہو، آپ صحت مند ہوں، آپ کو بار بار ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے۔ رزق یہ بھی ہے کہ آپ کو آپ کے پچھلے سیزن کے کپڑے پورے آ جاتے ہیں، آپ کو زیادہ نئے کپڑے نہیں بنانے پڑتے۔ یہ سب چیزیں مل ملا کے رزق بن جاتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رزق صرف پیسے کا نام ہے، کہ جتنا زیادہ پیسہ آ رہا ہے تو وہ رزق ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہر چیز میں اللہ سے برکت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی میں برکت مانگیں، اپنے وقت میں برکت مانگیں۔ آپ کے وقت میں برکت ہوگی تو آپ زیادہ کام کر سکیں گے، تب ہی آپ زیادہ پیسہ کما سکیں گے۔ اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو یقین کریں اس سے بڑی کوئی برکت نہیں، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ پیسے کا معیار صرف دولت نہیں ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں مل کے آپ کی زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ایسی 8 چیزوں کی، اگر آپ کر لیں تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی، اور اگر آپ کے رزق میں برکت ہوگی تو آپ کا ذہنی سکون برقرار رہے گا۔ سب سے پہلے السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ سب سے پہلی چیز دیکھیں، ہر انسان محنت کرتا ہے صبح سے شام تک پیسہ کمانے کے لیے، روزی رزق کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، لیکن اگر آپ کا توکل نہیں ہے نا اللہ کی ذات پر تو یقین مانیں آپ کی محنت بیکار ہو جائے گی۔ اور سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا اللہ پر توکل رکھنا۔ آپ نے سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی نہ کوئی دروازہ کھول دیں گے، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور کھولیں گے۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی میں اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو اللہ نے ہی حل کرنا ہے، اللہ نے ہی میرے لیے رزق کے دروازے کھولنے ہیں، تو یقین مانیں جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کو اس کی سوچ سے زیادہ دیتا ہے۔ اور دوسری چیز جو بھی اس سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ تقوی اختیار کریں، اپنی زندگی میں ہر اس کام کو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس کو اختیار کریں۔ یقین مانیں اگر آپ نیک بننے کی کوشش کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، اپنی زندگی میں اپنے رزق میں اضافے کے لیے، برکت کے لیے، تو یہ وہ تقوی ہے جو آپ کا تقوی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ اور یہ تقوی آپ کا ایسا ہوگا جو آپ کی زندگی بدلے گا، کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے خود کو بدلا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، اور صرف پیسے کے پیچھے بھاگنا نہیں۔ پیسہ آپ جس طرح سے بھی حاصل کر رہے ہیں، جو بھی آپ کا سورس آف انکم ہے، اس پر ایک دفعہ غور ضرور کریں کہ آیا آپ حلال کما رہے ہیں یا کہیں اس میں حرام کی آمیزش تو نہیں، کیونکہ جو حلال ہوتا ہے اس میں برکت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو حرام ہوتا ہے جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی جلدی دیکھیں وہ چلا بھی جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس راستے سے آیا اسی راستے سے چلا بھی گیا، نکل بھی جاتا ہے۔ اس لیے حلال کمانے کی کوشش کیا کریں، تھوڑا پہن لیں، کم کھا لیں، کم میں ہی سکون ہوتا ہے۔ یاد رکھیں حرام میں سکون نہیں ہوتا، حلال تھوڑے میں بھی بہت زیادہ سکون ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز، اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو ایک چیز آج سے ہی شروع کریں، اور وہ بہت زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے جی شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا۔ اس نے مجھے بہت کچھ عطا کیا۔ جب ہم ناشکری کرتے ہیں نا تو یقین کریں رزق واپس جانا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، آپ ان سے پوچھ لیں وہ ہر وقت شکوہ ان کی زبان پر ہوتا ہے، ناشکری کرتے ہیں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، بس کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہی کمانے والا ہے 10 کھانے والے ہیں، گزارا بڑی مشکل ہو رہا ہے۔ یقین کریں یہ ناشکری کے کلمات ہوتے ہیں۔ ناشکری مت کریں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے الحمدللہ کہیں۔ میں کہتی ہوں کہ کوئی آپ سے پوچھے نا کہ کیا حال ہے، کیسا چل رہا ہے، تو کہیں الحمدللہ۔ دیکھیں یہ لفظ تو ایک چھوٹا سا، لیکن آپ کی زندگی میں اتنی برکت اور سکون لے کر آئے گا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور چوتھی چیز اور سب سے اہم کہ رزق کو بڑھانا ہے تو استغفار کو بڑھا دے۔ دیکھیں استغفار، گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہم استغفار کرتے ہیں، اور جب ہم استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں ہماری زندگی میں سکون، ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو آپ استغفار کو ڈیلی بیسس پر اپنی زندگی میں شامل کریں، آپ دیکھیں گے آپ کے رزق میں، آپ کی عمر میں، آپ کی ہر چیز میں برکت ہوگی۔ اور 5ویں چیز کہ صلہ رحمی کرنا، حسن سلوک کرنا۔
آپ کے رشتہ دار، آپ کے پڑوسی صلہ رحمی ضرور کیا کریں۔ حقوق اللباد کی دیکھیں بخشش نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھی زیادتی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اپنے جو رشتے ہیں ان کو مضبوط کریں۔ نفسا نفسی کا دور ہے، اتنے قریبی رشتے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، اور بیسک وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ حسد۔ کسی کی اچھی چیز دیکھی، حسد کرنا شروع کر دیا، اور ایسے لوگ ہیں کہ حسد تو کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں جی؟ مقابلہ شروع کر دیتے ہیں، اور یہ چیز بہت زیادہ غلط ہے۔ اگر جو کسی کو مل رہا ہے وہ اس کی قسمت کا اس کو مل رہا ہے، تو اپنی زندگی میں سے اس چیز کو ختم کریں۔ صبر جو ہے اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ سب چیزیں اپنی زندگی میں یہ آپ چیزیں لے کر آئیں گے تو دیکھیں پھر آپ کے رزق میں کس طرح سے برکت ہوتی ہے۔ اور چھٹی چیز جو آج کل بہت ہی زیادہ ہے کہ رات کو دیر سے سونا اور صبح لیٹ اٹھنا۔ اللہ تعالیٰ صبح کے وقت رزق بانٹ رہے ہوتے ہیں، یہ چیز تو ہم بچپن میں سے سنتے آ رہے ہیں، اور یہ چیز 100% جو ہے وہ ریئل ہے۔ صبح میں آپ جلدی اٹھیں، اللہ کا ذکر کریں، اپنے کاموں کا آغاز جو ہے وہ اللہ کے نام سے شروع کریں، اور پھر دیکھیں آپ کے رزق میں کیسے برکت ہوتی ہے۔ اور جب آپ سارا دن پڑے رہیں گے، 2:30-3 بجے آپ کی مارننگ ہو رہی ہے، تو کیسے آپ کے کاموں میں برکت ہوگی؟ آپ کے رزق میں کس طرح برکت ہو سکتی ہے؟ اس لیے رات کو جو ہے جلدی سویا کریں اور صبح جلدی اٹھا کریں، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کی عمر میں برکت ہوگی۔ اور ساتویں چیز، اور جو الحمدللہ میں خود بھی کرتی ہوں، کہ سلام کرنے کی عادت جو ہے وہ لازمی کریں۔ دیکھیں جب آپ اپنے گھر میں انٹر ہوتے ہیں نا، گھر میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، تب بھی آپ بلند آواز سے السلام علیکم ضرور کہیں، اور پھر دیکھیں آپ کے گھر میں کیسی برکت ہوتی ہے۔ اچھا، اور بہت سے لوگ اس طرح کے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بچپن سے یہ چیز سکھائی ہوتی ہے کہ انہوں نے سب کو سلام کرنی ہے، وہ سب کو السلام علیکم کہتے ہیں، اور بہت اچھا لگتا ہے کہ جب ان کے بچے دوسروں کو سلام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ اس طرح کے بھی ہیں جو خود بھی سلام نہیں کرتے اور اپنے بچوں کو بھی نہیں سکھاتے، اور پھر اگر ان کے بڑوں میں کے بیچ میں اگر کوئی لڑائی جھگڑا وغیرہ ہو جائے تو پھر وہ بچے جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو نہیں بلاتے، اور بہت سے بچے جو ہیں وہ پھر اگر ان کی صلح بھی ہو جائے بڑوں کی تو اپنے دل سے وہ بات جانے نہیں دیتے۔ اس لیے سلام کرنے کی عادت جو ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اور 8ویں چیز کہ پیسہ کمانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ کسی انسان پر بھروسہ مت کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر توکل کریں۔ دیکھیں پیسہ ہمیں کمانے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے، لیکن جب ہم انسانوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں، انسانوں کی طرف دیکھتے ہیں نا، تو پھر انسان ہمیں نا امید کرتے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ آپ اپنا توکل، اپنی تمام امیدیں اپنے رب سے لگائیں، انسانوں سے امیدیں لگانا جو ہے وہ چھوڑ دیں، کیونکہ جب ہم انسانوں سے امیدیں لگاتے ہیں تو وہ پھر ہم دل برداشت ہوتے ہیں، انسان ہمیں ڈس ہارٹ کرتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے رب سے امید لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں بھی برکت ڈالتا ہے، اور ہمیں وہاں سے ہمارے لیے وسیلے بن جاتے ہیں جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں، یقیناً آپ کی زندگی جو ہے بدل جائے گی، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، تو آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔